سب سے پہلے کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے خریدار کو، وہ بتائیں۔ اس میں جو مین چیزیں ہوتی ہیں جن پہ کچھ لوگ نہیں فوکس کرتے، وہ اس کے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ جب بھی گاڑی پرچیز کریں آپ کسی کمپیٹنٹ جگہ پہ جائیں۔ پہلے وقت کچھ چینج تھے، اب مکمل تبدیلی آ چکی ہے۔ اب جب تک بائیو میٹرک نہیں ہے گاڑی آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہونی۔ اب یہاں پہ لوگ جو فراڈ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، آپ کسی ایڈ پہ گاڑی لینے چلے گئے ہیں، آپ کو یہی پتہ ہے کہ یہی مالک ہے گاڑی کا۔ آپ نے جب بھی گاڑی پرچیز کرنی ہے آپ نے پیمنٹ تب کرنی ہے جب آپ کو بائیو میٹرک مل جائے۔ لوگوں کو 10 لاکھ والی گاڑی 8 لاکھ کی بھیج دیتے ہیں، بعد میں وہ 8 لاکھ بھی گیا، گاڑی بھی پولیس پکڑ کے لے گئی۔ یہ کافی ساری مسائل ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ گاڑی اگر چوری ہو جائے تو اس پر یوزر کو کیا کرنا چاہیے؟ چور جو ہے نا وہ بڑے نیکسٹ لیول میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ جیمر ان کو یوز کرنا آتا ہے، انہیں گاڑی کا لوک کھولنا آتا ہے، پھر ان کے پاس ڈیوائسز ہوتی ہیں، وہ ودن منٹس وہ گاڑی کا اگنیشن چینج کر کے، اس کا کمپیوٹر چینج کر کے ودن منٹس وہ گاڑی چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ یا جو دوسرے صوبوں کی رجسٹریشن ہے وہ پنجاب میں نہیں چلے گی، تو یہ بھی کوئی سیکیورٹی میجر ہے؟ سندھ نمبر کی گاڑی آپ پنجاب لے آئیں، آپ اسے یہاں پہ 20 سال چلاتے رہیں، یہاں پہ اس کا ٹوکن ٹیکس پے کرتے رہیں۔ آپ جب سندھ ٹرانسفر کروانے کے لیے جاتے ہیں آپ کو 20 سال کے ٹوکن ٹیکس وہ کہتے ہیں ہمیں دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ گاڑی ہر عام آدمی کی بنیادی ضرورت ہے، ذرائع عام تو رفت ہو یا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو یا ذاتی استعمال ہو، گاڑی بنیادی ضروریات زندگی میں ایک اہم ترین جزو بن چکی ہے۔ تیز رفتار اور ترقی یافتہ دور میں گاڑی کی ضرورت جہاں بڑھ چکی ہے، وہیں پر گاڑی کی خرید و فروخت میں مسائل میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو گاڑیوں کے بزنس کے ساتھ بڑے عرصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نائب صدر ہیں انجمن تاجران کار ڈیلرز فیڈریشن، جیل روڈ، لاہور کے، اور بہت زبردست آج یہ معلومات ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو دیں گے کہ گاڑی کس طرح خریدی جائے اور گاڑی کی جو ملکیت ہے وہ کس طرح چیک کی جائے کہ جو بیچ رہا ہے یا جو خریدنے والا ہے وہ دونوں کس طرح ان کی ویریفیکیشن ہو سکتی ہے، کس طرح ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن ہو سکتی ہے، اور ہمارا جو سرکاری سسٹم ہے ایکسائز کا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس حوالے سے مزید وہ اہم ترین معلومات جو عام یوزر نہیں جانتے، جو کسی مشکل میں الجھنے کے بعد جن کو علم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ تمام باتیں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ شیخ صاحب، وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ گاڑی، کار، وہیکل یہ بنیادی انسانی ضرورت بن چکی ہے آج کے جدید ترین دور میں۔ گاڑی خریدتے وقت سب سے پہلے کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے خریدار کو، وہ بتائیں۔ جی آپ کا شکریہ، آپ نے عزت بخشی۔ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں انجمن تاجران کار ڈیلر فیڈریشن جیل روڈ کا۔ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں سلیم خان صاحب۔ عرصہ 35 ایئر سے اس بزنس سے میرا ریلیشن ہے۔ عمار موٹرز کے نام سے ہمارا جیل روڈ پہ گلشن راوی میں اور سمن آباد میں شو روم ہے اس نام سے۔ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں مسائل ہی مسائل ہیں، اور جو مسائل ہیں وہ ہمیشہ تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ جب بھی گاڑی پرچیز کرتے ہیں میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ہمیشہ کسی کمپیٹنٹ جگہ سے گاڑی پرچیز کریں۔ کمپیٹنٹ جگہ سے مراد ایک شو روم ہے، آپ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں سے آپ گاڑی پرچیز کرتے ہیں، وہ آپ کو تقریباً ساری جو سہولتیں ہیں، ایکسائز 15، اس کی ویریفیکیشن، اس کی ہر چیز کی ویریفیکیشن وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ کل کو کوئی مسائل، اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا ہوں مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں۔ کل کو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے آپ کم از کم اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ جو بیسک چیز ہے وہ ہے دیکھنا گاڑی۔ آپ نے گاڑی پسند کر لی، وہ مکینیکل بھی چیک ہو جاتی ہے، فزیکلی بھی چیک ہو جاتی ہے کہ باڈی کیسی ہے۔ اس میں جو مین چیزیں ہوتی ہیں جن پہ کچھ لوگ نہیں فوکس کرتے، وہ اس کے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے۔
آپ 10 لاکھ کی, 5 لاکھ کی, 50 لاکھ کی یا کروڑ یا کوئی 10 ملین 20 ملین کی گاڑی پرچیز کر لیتے ہیں. اگر آپ کسی کمپیٹنٹ جگہ سے پرچیز کرتے ہیں تو آپ کی رقم بھی محفوظ رہتی ہے, آپ کی آنے والا وقت بھی آپ کا محفوظ رہتا ہے. لیکن جیسے کہ آج کل آن لائن کچھ ویلز کے نام سے جو مارکیٹ میں آپ کے پاس ہیں, وہاں پہ بے شمار واقعات جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ کوئی جعلی پے آرڈر دے کے گاڑی لے گیا, کوئی کسی کو بائیو میٹرک نہیں ملی, کسی کے فائل ہی فیک نکلی ہے, پوری فائل بھی نا فیک جعلی بن جاتی ہے. پورے گینگ ہیں ان چیزوں کے, چوری کی گاڑیوں کے بیچنے والے, کٹ اینڈ ویلڈڈ بیچنے والے, نان کسٹم کو اوریجنل کر کے بیچنے والے. اب ان سب چیزوں کا جو حل ہے نا, وہ میرے نزدیک اور میرے جو دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ جب بھی گاڑی پرچیز کریں آپ کسی کمپیٹنٹ جگہ پہ جائیں, کسی ایسے ادارے کے پاس جائیں جس کو آپ کم از کم دیکھ رہے ہوں کہ وہ ایک عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ جو بزنس کر رہا ہوتا ہے وہ کل کو آپ کی کسی بھی بات کا جواب دینے کا پابند ہوتا ہے. آپ جب کسی ادارے سے گاڑی پرچیز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بیچنے والا ہوتا ہے, بیسک تو آپ خریدار ہیں اور بیچنے والا میرے اینڈ پہ ہوگا, میں ادارہ ہوں, میرے اینڈ پہ بیچنے والا ہے. اب پہلے وقت کچھ چینج تھے, اب مکمل تبدیلی آ چکی ہے. اب جب تک بائیو میٹرک نہیں ہے آپ گاڑی آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہونی. اب تقریباً سارے صوبوں میں جن میں ابھی نہیں ہے وہ بھی اس پہ ساری انہوں نے ورکنگ کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی بائیو میٹرک سٹارٹ ہو جائے گی. اب یہاں پہ لوگ جو فراڈ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, آپ کسی ایڈ پہ گاڑی لینے چلے گئے ہیں, آپ کو یہی پتہ ہے کہ یہی مالک ہے گاڑی کا, وہ آپ کو کہتا ہے جی آپ پیمنٹ دے گاڑی لے جائیں, کل آ جائیں, اس وقت رات ہے یا دن ہے یا چھٹی ہے تو کل آئیں میں آپ کو بائیو میٹرک کر دوں گا. آپ نے جب بھی گاڑی پرچیز کرنی ہے آپ نے پیمنٹ تب کرنی ہے جب آپ کو بائیو میٹرک مل جائے. اب سہولیت انتہا سے زیادہ ہیں. آپ نے ایک ٹچ کے اوپر آپ نے اپنی گاڑی کا چلان بھی نکلوا لینا ہے, آپ کو اس کا کمپیوٹر نمبر بھی ایشو ہو جائے گا جس پہ آپ کی بائیو میٹرک ہوگی. اور دوسرا آپ ڈاکومنٹس ہمیشہ جب گاڑی پرچیز کریں آپ ڈاکومنٹس, ایکسائز کا محکمہ اسی لیے بنا ہوا ہے, وہاں پہ آپ چاہے فائل لے جائیں وہ آپ کو فائل دیکھ کے بتا دیں گے آپ کی فائل اوریجنل ہے, آپ کی فائل ڈپلیکیٹ ہے, آپ کی فائل فیک ہے. وہ آپ کے ڈاکومنٹس بھی دیکھ کے بتائیں گے, اس میں اگر کوئی پیپر کم ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. اگر آپ وہاں نہیں جانا چاہتے تو آپ ان سب چیزوں کا حل آپ کے پاس یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی کمپیٹنٹ ادارے کے پاس جائیں, ایک شو روم والے کے پاس جائیں, وہ اس کا روٹین کا کام ہے, وہاں پہ آپ کو پرابلم پیش نہیں آئے گی جو صحیح کام کرنے والے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ ان جگہوں پہ بھی آتے ہیں, نئے آتے ہیں, لوگوں کو 10 لاکھ والی گاڑی 8 لاکھ کی بیچ دیتے ہیں, بعد میں وہ 8 لاکھ بھی گیا, گاڑی بھی پولیس پکڑ کے لے گئی. یہ کافی ساری مسائل ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ تو چوری شدہ گاڑی خریدنے سے بچنے کے عوامل ہیں. آپ یہ بتائیں کہ گاڑی اگر چوری ہو جائے تو اس پر یوزر کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے 15 پہ کال کریں. اس کے بعد چوروں کے نا مختلف قسم کے نا طریقہ کار ہیں. کچھ گینگز ایسے ہیں جو کہ آپ کی گاڑی یہاں سے چوری کرتے ہیں, نزدیک کی کسی بیسمنٹ میں, کسی ہاسپٹل کی پارکنگ میں, وہاں پہ وہ جا کے اسے نا کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ جب کوئی 10-15 دن گزریں تو ہم یہاں سے گاڑی لے جائیں. سیفٹی میئرز یہ ہیں کہ آپ اپنی جو چیزیں ہیں وہ پوری رکھیں, اس کا لاکنگ سسٹم جتنے بھی ہیں. باقی چور بڑے آج کل جدید دور میں آ چکے ہیں, ان کے پاس ڈیوائسز ہیں, جیمرز ہیں جن سے وہ گاڑی چوری کر لیتے ہیں. ہمیشہ کوشش کریں گاڑی جہاں بھی پارک کریں کسی سیف جگہ پہ پارک کریں جہاں پہ آپ کو کم از کم یہ سہولت ہو کہ یہاں پہ گارڈ ہے یا کوئی پارکنگ ہے, یا آپ اپنے گھر کے باہر بھی کھڑی کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کا پراپر نہ دھیان رکھیں. کیونکہ اب چور جو ہے نا وہ بڑے نیکسٹ لیول میں چلے گئے ہوئے ہیں. جیمر ان کو یوز کرنا آتا ہے, انہیں گاڑی کا لوک کھولنا آتا ہے, پھر ان کے پاس ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ ودن منٹس
وہ گاڑی کا اگنیشن چینج کر کے, اس کا کمپیوٹر چینج کر کے ود ان منٹس وہ گاڑی چوری کر کے لے جاتے ہیں. جو سب سے زیادہ احتیاط والی چیز, آپ کوشش کریں گاڑی میں کبھی اوریجنل ڈاکومنٹس نہ چھوڑیں یا اپنی قیمتی چیزیں مت چھوڑیں. اگر آپ کے پاس پارکنگ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ایسا سہولت نہیں ہے, تو اس میں آپ یہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے سلسلہ. بیسک گاڑی ہمیشہ جب بھی چوری ہوتی ہے وہ آپ کی نیگلیجنسی سے ہوتی ہے. جو چور ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کسی پارکنگ پلازے, آپ کسی بھی شاپنگ مال میں گئے ہیں, آپ نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنے کے بجائے کسی جگہ پہ کھڑی کی ہے, تو آپ کو یہی ہوتا ہے کہ میں 2 منٹ میں واپس آ جاؤں گا. لیکن وہ 2 منٹ چور کے لیے مور دین انف ہوتے ہیں گاڑی چوری کرنے کے لیے. آپ کوشش کریں اس کے سیفٹی میئرز پورے رکھیں, گاڑی کھلی چھوڑ کے نہ جائیں, اس میں اپنی قیمتی چیزیں مت رکھیں, اور آپ سیفٹی میئرز پورے رکھیں گے, گاڑی پراپر پارکنگ میں کھڑی کریں گے تو 99% چانسز ہیں کہ آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوگی. جی, چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ان کا آرڈر آیا ہے کہ جو رجسٹریشن پنجاب کی ہے یا جو لاہور کی ہے وہ کیپٹل میں نہیں چلے گی, سندھ میں نہیں چلے گی. یعنی ایک صوبے کی رجسٹریشن دوسرے صوبے میں اس کی وہ نہیں اس کو چلنے دیا جائے گا, یا جو دوسرے صوبوں کی رجسٹریشن ہے وہ پنجاب میں نہیں چلے گی. تو یہ بھی کوئی سیکورٹی میئر ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی نا گرپ بہت اچھی ہے ہر چیز پہ. ایکچولی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ایک قانون پاس کیا ہے, وہ تھوڑی سی لوگوں کو اس کے متعلق انفارمیشن پراپر نہیں ہے, کہ آپ جب نئی گاڑی رجسٹر کروانے جاتے ہیں, اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ پنجاب کا ہے تو آپ اگر گاڑی اسلام آباد سے رجسٹر کروا لیتے ہیں تو وہ گاڑی ہم نہیں چلنے دیں گے. آپ کا آئی ڈی کارڈ پنجاب کا ہے, آپ گاڑی پنجاب میں ہی, اب پنجاب ون ونڈو ہو گیا نا پورا پنجاب, تو وہ کہتے ہیں آپ پنجاب سے گاڑی رجسٹر کروائیں. میں سمجھتا ہوں ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے یہ کیا گیا, تاکہ جو ریونیو صوبے سے باہر جا کے لوگ, موسٹلی لوگ جو گاڑی جس کی مالیت 20 ملین یا 15 ملین یا 1 ملین 10 ملین تک کی گاڑی ہے, وہ لوگ موسٹلی اسلام آباد سے جا کے گاڑی رجسٹر کرواتے ہیں. وہاں پہ ٹوکن ٹیکس بھی کم ہے, رجسٹریشن فیس بھی کم ہے, لیکن وہ بھی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ کافی ورکنگ کر رہے ہیں, وہ بھی برابر لا رہے ہیں. تو یہ ایکٹ اچھا ہے اس حوالے سے کہ جو ایک صوبے میں گاڑی رجسٹر ہو جاتی ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں ای ٹی او صاحب ہیں ایکسائز کے, ان پہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو کہ اینٹی کرپشن نے دی ہے. ایک چیسز نمبر پہ 2 گاڑیاں رجسٹر ہو گئی ہیں. تو یہ مبینہ طور پہ اطلاع ہے ہمارے پاس. تو یہ اچھا اقدام ہے. ایک تو اس سے پنجاب کو اور ریونیو پنجاب میں اکٹھا ہوگا. آپ دیکھیں نا, سندھ نمبر کی گاڑی آپ پنجاب لے آئیں, آپ اسے یہاں پہ 20 سال چلاتے رہیں, یہاں پہ اس کا ٹوکن ٹیکس پے کرتے رہیں. آپ جب سندھ ٹرانسفر کروانے کے لیے جاتے ہیں, آپ کو 20 سال کے ٹوکن ٹیکس وہ کہتے ہیں ہمیں دیں. یہ ایکٹ اچھا ہے, لیکن اس میں پھر کچھ نا ابھی ہیں بودریشنز ہیں کہ اب جو گاڑیاں پہلے رجسٹر ہو چکی ہیں ان کو کیسے روکنا ہے. ان کے لیے بھی یہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ اگر کسی دوسرے صوبے کا نمبر ہے تو آپ اس کی نمبر پلیٹ یہاں پہ چینج کروا لیں. یہ پہلے ماضی میں ایسا تھا, لیکن یہ اب مجھے امید ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ یہاں پہ اس کی سہولت فراہم کریں گے کہ آپ کی اگر گاڑی سندھ نمبر کی ہے, اسلام آباد نمبر کی ہے, بلوچستان نمبر کی ہے, تو آپ اس کی فائل لے کے یہاں پہ اپنے نام ٹرانسفر کروائیں اور اس کا نمبر پلیٹ چینج کروا لیں. اچھا شیخ صاحب, لگژری گاڑیاں ہم سڑکوں پہ اکثر دیکھتے ہیں, نان کسٹم بھی دیکھتے ہیں, تو کیا لاہور میں پنجاب میں نان کسٹم لگژری گاڑیاں چلتی ہیں؟ اگر وہ دوسری گاڑیوں سے سستی بھی ہیں کہا جاتا ہے, کیا کچھ ایسا پاسبل ہے یا یہ زبانی باتیں ہیں؟ نہیں, زبانی باتیں تو نہیں ہیں, اس میں حقیقت ہے. لیکن ماضی قریب میں یہاں پہ بہت زیادہ نان کسٹم گاڑی چلتی تھی. ایکسائز ملوث ہوتا تھا ساتھ, جو
ان کی رجسٹریشن بھی کر دیتا، لیکن ہوتی وہ فیک تھی۔ اب جو پوزیشن ہے نان کسٹم گاڑی کی لاہور میں چلنے کی، وہ بڑی ریئر ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ کوئی 2-3% ہوگی، وہ بھی ان لوگوں کے پاس ہے جو بہت مالدار ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے انتظامیہ سے بڑے تعلقات ہیں، وہ شاید یوز کرتے ہوں۔ لیکن اب مسئلہ تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ اگر کسٹم والے گاڑی اب پکڑ لیتے ہیں نان کسٹم روڈ پہ چلتی ہوئی، تو پہلے تو وہ صرف گاڑی کو لے جاتے تھے، اب جو گاڑی چلا رہا ہوگا اس پہ FIR بھی ہوگی، گاڑی بھی پکڑی جائے گی اور باقاعدہ اس کا اوپر کیس بھی چلے گا۔ لیکن آپ سائڈوں میں جائیں، پنجاب میں تو بہت کم ہے، لیکن آپ اگر بلوچستان چلے جاتے ہیں یا دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کی ریشو زیادہ ہے۔ یہ کافی سختی کی ہے گورنمنٹ نے، اور بڑا اچھا ایکٹ ہے، کیونکہ نان کسٹم گاڑی اب تو کوئی 660 cc گاڑی بھی، اس کا بھی 20 لاکھ 25 لاکھ ریونیو بنتا ہے۔ تو جو گاڑی 20 لاکھ 25 لاکھ کی ڈیوٹی پے کیے بغیر آئے گی تو وہ اوبویسلی سستی ہوگی۔ جو گاڑی مارکیٹ میں فرض کریں 50 لاکھ کی ہے، تو اس کا اگر 20 لاکھ ڈیوٹی بنتی ہے تو وہ نہیں پے ہوئی، تو وہ یقینی طور پہ جو کسٹم پیڈ گاڑی ہے اس سے تو بہت سستی ہوگی۔ شیخ صاحب، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، 15 اگست 1947 کو انڈیا مرز وجود میں آیا۔ دونوں کے مسائل بھی قریب قریب ہیں، معاشی حالات بھی قریب قریب ہیں، وہاں گاڑیاں سستی ہیں، یہاں مہنگی کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے ساتھ۔ بالکل ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ گاڑیاں بنا بھی رہا ہے اور ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، اس کی گاڑی پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ گاڑیاں بنانے والے ادارے جب آئے، برانڈ جب یہاں پاکستان آئے، تو صرف جو اس وقت کی اشرافیہ تھی، انہوں نے صرف اپنی جیب کی طرف دیکھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے اپنے ملک کو کیا فائدہ دینا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہمسایہ ملک کی، وہاں پہ اگر کوئی بھی کمپنی آئی ہے، فرض کریں وہاں پہ ہونڈا آیا ہے یا ٹویوٹا آیا یا سوزوکی آئی ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس سے ٹیکنالوجی پہ معاہدہ کیا کہ آپ ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ گاڑی یہاں پہ صرف اسمبل ہوگی۔ انہوں نے کہا یہاں پہ ہر چیز یہاں پہ بنے گی، اگر انجن ہے یہاں بنے گا، اگر اس کا کمپیوٹر ہے وہ بھی یہاں بنے گا، اس کی وائرنگ ہے وہ بھی یہاں بنے گی، بیسک چیزیں جو ہیں وہ انجن بلاک ہے، اس کا کمپیوٹر ہے، اس کی وائرنگ ہے، یہ تو بیسک چیزیں ہیں جس کو ہم کہیں گے یہ ٹیکنالوجی ہے۔ باقی باڈی بننا یا اس کی سسپینشن بننا یا ٹائر لگنا، یہ تو آپ ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ ان ملکوں نے نہ صرف ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروائی، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی گاڑی کا ریٹ بھی نہیں اناؤنس کر سکتے۔ پھر انہوں نے ان کے ساتھ ایک ٹائم پیریڈ طے کیا کہ اتنے ٹائم پیریڈ تک آپ ہمارے ملک سے اتنے % جو ریونیو اکٹھا ہوگا گاڑیاں بیچنے کی صورت میں، وہ آپ لے کے نہیں جا سکتے، وہ اتنے سال تک ہمارے ملک میں رہے گا۔ اب فرض کریں کوئی 100 ملین یا کوئی 500 یا 5000 ملین ڈالر آپ اس کو 1 سال 10 سال یا 20 سال سرکل کرتے ہیں اپنے ملک میں، تو اس سے آپ کیا جنریٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ آئیں جناب، ہماری زمینیں بھی حاضر ہیں، ہماری لیبر بھی حاضر ہے، آپ صرف انہیں ہماری لیبر کو صرف تنخواہ دیں، آپ کو کھلی چھٹی، آپ جو مرضی کریں۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا ہے۔ آج بھی کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کمپنیز کے ساتھ کہ آپ ٹیکنالوجی میں ٹرانسفر کریں گے یا آپ جو بھی یہاں سے پیسہ اکٹھا کریں گے وہ ہمارے ملک میں رہے گا۔ آج بھی وہ آپ یہاں سے ارب ہا ڈالر اکٹھا کرتے ہیں اور جو کمپنیز ہیں ان کو چلا جاتا ہے۔ نائب صدر انجمن تاجران کار ڈیلرز فیڈریشن جیل روڈ لاہور شیخ مبشر حسین صاحب ہمیں گاڑیوں کے بارے میں، وہیکلز کے بارے میں وہ اہم ترین معلومات دے رہے تھے جو ہر عام شہری کے لیے، گاڑی خریدنے والے کے لیے اس معلومات سے آگاہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ کا شتر بے مہار گھوڑا
پاکستان میں گاڑیوں کے مہنگی ہونے اور عام آدمی کی دسترس سے دور ہونے کی بنیادی وجہ ہے۔ پاکستان میں اگر ایک ایسا میکنزم بن جائے جس میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیز اور حکومت کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ جس میں گاڑیوں کی قیمت اور دوسری چیزیں جس طرح دنیا کے دیگر ترقی پذیر ملکوں میں بنائی گئی ہیں، جس سے وہاں پر ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے، وہاں پر زر مبادلہ بھی بڑا ہے اور ریونیو بھی ان ملکوں کو ملا ہے، تو پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے ایک ایسا پائیدار سسٹم بنانے کی ضرورت ہے جو عوام دوست ہو، جو ملک دوست ہو۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔